بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ میٹروپولیٹن اسکول کی طرف سے آج ہم مئی کے سلیبس میں جماعت دوئم اردو کی کتاب کے اندر سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اپنی اردو کی کتاب کے اندر کا صفحہ نمبر 105 نکالیے ہے۔ نظم کا عنوان ہے انوکھی سواری۔ یہ نظم ایک حکایت پر مبنی ہے۔ میں نظم کی بلند خوانی کر رہی ہوں، آپ اس کو غور سے سنیے گا اور تلفظ کا خیال رکھیے گا۔ ایک گاؤں میں لگ گئی جو آگ، پڑ گئی ہر طرف ہی بھاگم بھاگ۔ ننھے بچے بھی سہمے سہمے تھے، ناتواں خوف سے لرزتے تھے۔ ایک طوفان اٹھا رہی تھی آگ، جھونپڑیوں کو جلا رہی تھی آگ۔ ایسے عالم میں ایک نابینا اپنے گھر میں تھا خوف سے سہما۔ سوچتا تھا کدھر کو جاؤں میں، اپنی جان کس طرح بچاؤں میں۔ شان اللہ کی دیکھیے تو ذرا، ٹانگ سے معذور ادھر کو آ نکلا۔ اس نے نابینا کو جو کھڑا دیکھا، پہنچا اس کے قریب اور کہا، مت ڈرو بھائی، آ گیا ہوں میں، میری آنکھیں تمہاری ٹانگیں ہیں۔ اپنے کندھوں پہ تم بٹھاؤ مجھے اور بھاگو یہاں سے جلدی سے۔ راستہ میں تمہیں بتاؤں گا، آگ سے بھی تمہیں بچاؤں گا۔ ہو گئے دور دونوں خطرے سے، اس طرح بچ گئے وہ جلنے سے۔ آؤ میرے قریب تم بچوں، اس کہانی سے یہ سبق سیکھو، ہر مصیبت کو تھام لیتا ہے عقل سے جو بھی کام لیتا ہے۔ تو بیٹا آپ نے یہ نظم سنی جس کا عنوان تھا انوکھی سواری۔ اس نظم میں آپ نے دیکھا کہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا تھا کہ ایک گاؤں میں آگ لگ گئی تھی اور ہر طرف لوگ بھاگ رہے تھے، بھاگم بھاگ یعنی کہ دوڑ بھاگ لگی ہوئی ہے۔ ننھے بچے بھی تھے جو سہمے سہمے تھے، ڈر رہے تھے، اور بزرگ بھی تھے جو خوف سے لرز رہے تھے۔ آگ جو تھی وہ ایک طوفان اٹھا رہی تھی، جتنی بھی جھونپڑیاں اس گاؤں میں تھیں ان سب کو جلا رہی تھی۔ تو ایسے وقت میں اس عالم میں ایک نابینا، یعنی کہ نابینا وہ ہوتا ہے جس کو نظر نہیں آتا، تو اپنے گھر میں خوف سے سہما بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں کدھر جاؤں، کس طرح اپنی جان بچاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ وہاں ایک معذور جس کی ٹانگ نہیں تھی وہ وہاں آ گیا۔ اس نے نابینا کو جب یہ دیکھا اور اس کہ وہ کھڑا ہوا ہے تو اس کے قریب پہنچا اور کہا، مت ڈرو بھائی، میں آ گیا ہوں، میری آنکھیں ہیں اور تمہاری ٹانگیں ہیں۔ یعنی کہ ایک وہ معذور تھا جس کی ٹانگ نہیں تھی اور ایک نابینا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اپنے کندھوں پہ تم بٹھاؤ مجھے اور بھاگو یہاں سے جلدی سے، کیونکہ آگ بہت تیز لگی ہوئی تھی اور جلدی جلدی پھیل رہی تھی وہ آگ۔ تو ایک نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا دوسرے کو اور راستہ بتاتا گیا، اس طرح سے وہ آگ سے دور ہو گئے، خطرے سے بچ گئے اور جلنے سے بھی بچ گئے۔ تو بیٹا آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے اور ہم ایک دوسرے کی مدد کر کے ہی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم کسی کے کام آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور ہماری بھی مدد کرتے ہیں۔ تو ہر مصیبت کو تھام لیتا ہے عقل سے جو بھی کام لیتا ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ کوئی بھی وقت مصیبت کا آئے تو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 107 نکالیے۔ نئے الفاظ اس نظم میں بیان کیے گئے تھے، ان کو یہاں لکھا ہوا ہے، آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ الفاظ ہیں ناتواں جس کے معنی ہیں کمزور، نابینا جن کو دکھائی نہ دیتا ہو، سہما ڈرا ہوا، لرزنا کانپنا، خوف ڈر، معذور جن لوگوں میں کوئی ذہنی یا جسمانی کمزوری ہو۔ تو یہ الفاظ معنی آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ اس کے بعد اسی صفحے پر دیکھیے سوالوں کے جواب لکھیے۔ صفحہ نمبر 107 سوال نمبر 1 ہے، گاؤں میں کیا ہوا تھا؟ گاؤں میں کیا ہوا تھا؟ گاؤں میں آگ لگ گئی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، نابینا کیا سوچ رہا تھا؟ نابینا سوچ رہا تھا کہ میں کدھر جاؤں، اپنی جان کیسے بچاؤں۔
نابینا کے پاس کون آ گیا؟ سوال نمبر 3، نابینا کے پاس کون آ گیا؟ نابینا کے پاس ایک معذور شخص جو ٹانگ سے معذور تھا وہ آ گیا تھا۔ سوال نمبر 4، دونوں آنکھ سے کیسے بچے؟ نابینا نے معذور کو اپنے کندھے پر بٹھایا، معذور اسے راستہ بتاتا گیا اور نابینا چلتا گیا، یوں دونوں آنکھ سے بچ گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ کام آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ اب اسی صفحے پر قواعد ہے۔ قواعد میں آپ دیکھیں ان جملوں میں مناسب حروف جار منتخب کر کر پر کیجیے۔ حروف جار آپ کو پہلے بھی سبق میں سمجھایا گیا۔ حروف جار کون سے حروف ہوتے ہیں؟ وہ جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے لیکن حروف کہلاتے ہیں۔ جیسے حروف تہجی کے کوئی الگ سے کوئی معنی نہیں ہوتے، اسی طرح حروف جار کے بھی کوئی معنی نہیں ہوتے، ان سے مل کر جملے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اگر ہم ان کو ہٹا دیں ان حروف کو تو جملوں کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ اور وہ حروف کون سے ہوتے ہیں؟ پر، کے، کو، نے، سے، میں، یہ سب حروف جار کہلاتے ہیں۔ آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ابو نے انہیں دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ نمبر 2، شان کو سردی لگ رہی تھی، یہاں پر کو صحیح لفظ ہے، حرف ہے۔ نمبر 3، بستے میں کتاب رکھی ہوئی ہے، چڑیا نے تنکوں سے گھونسلہ بنایا، دکان میں مٹھائی پر مکھیاں بیٹھی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ قواعد کا کام ہے، یہ بھی آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے اور ان کو بہت اچھی صفائی سے اپنی کام سب آپ کو اپنی کاپی کے اندر کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے عنوان ہے میرا یا میری دوست، یہاں آپ کو 5 جملے لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کے کتاب کا صفحہ نمبر 30 ہے، اس میں یہ کام دیا گیا ہے، یہ کام آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ اب یہاں آپ کو اپنے دوست یا دوست کے بارے میں 5 جملے لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کام آپ کو اپنی کاپی میں مکمل کرنا ہے۔ دوست کے بارے میں لکھنا ہے کہ آپ کا دوست ہے کس کلاس میں پڑھتا ہے، آپ کے ساتھ آپ کی جماعت میں پڑھتا ہے، آپ کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس طرح کے 5 جملے لکھنے ہیں اور یہ کام آپ کو اپنی کاپی میں مکمل کر کے اس کو چیک کروانا ہے۔ اچھا بیٹا، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔